الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آ چکا ہے. وہ تمہارے لیے
چیزوں کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو بلا شبہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر با اختیار اور قدرت رکھنے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رشد و ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ اور اللہ کی پہچان کا ایک بڑا طریقہ وہ پیغمبروں کی تبلیغ اور تعلیم ہے۔ پیغمبروں کی بعثت ہر قوم کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سہولت ہر قوم کو میسر کی ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت اس نذیر ڈرانے والے سے خالی نہیں رہی، اس کے پاس ڈرانے والا آیا ہے۔ ایک مسئلہ سیرت اور بالخصوص رسل کے حوالے سے اور ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، تو یہ لوگ جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ یا دوسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تک کوئی نبی آیا یا نہیں آیا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے انا اولا بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی مجھ سے پہلے اگر کوئی پیغمبر اس دنیا میں ہوا ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم، اس کے بعد آپ ہی تشریف لائے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو یہ جو عرصہ ہے، یہ جو صدیاں ہیں کئی، اس عرصے کو اور اس وقفے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ وقفہ یعنی جب کوئی پیغمبر سامنے موجود نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہمارے سامنے تو پیغمبر موجود نہیں ہے، تو کیا یہ بھی فترت ہی ہے؟ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ آخری نبی کی تشریف آوری کے بعد آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت تک کے لیے محفوظ اور مامون ہے۔ یہ ذمہ داری نبی نے اپنی امت پر ڈال دی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اب اس امت کو انجام دینا ہے۔ اور شہادت کے طور پر اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتاری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا میں نے ایک ایک پیغام تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ مطلب نبی نے اپنی رسالت
اپنا فریضہ ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے رسولا مبشرین و منذرین، اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ حجت کا معنی ہے وہ قاطع دلیل جس کے بعد کوئی بندہ عذر پیش نہ کر سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس نبی کی بعثت کے بغیر ہی ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، تو ان کا یہ عذر ہوتا کہ اے خدا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے پاس رسول کیوں نہیں تو نے بھیجا، تو بھیجتا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، یہ جو رسوائی اب ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہے یہ ہم اس سے بچ جاتے، تو تیرا رسول نہیں آیا، ہمارا عذر قبول کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے وَلَا أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ رب العزت عذر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ من اجل ذالک بعث الرسول مبشرین و منذرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسل بھیجے ہیں، یعنی عذر کسی کا یہ قابل قبول دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اس کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا، یعنی اس کے لیے جو وسائل، دلائل اور جو اسباب ضروری تھے وہ مہیا نہیں ہو سکے، یہ عذر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذر ختم کر دیا ہے رسولوں کی بعثت کے بعد، اور پھر پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ عذر بالکل ہی ختم ہو چکا ہے کہ اب یہ ذمہ داری امت پر ڈال دی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو فطرت میں ہوتے ہیں، یعنی اس عرصہ میں جہاں ان کے پاس کوئی حجت قائم نہیں ہوتی، یعنی رسولوں کے ذریعے یا رسولوں کی تعلیمات کی بنیاد، پھر ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، انجام ان کا کیا ہوگا۔ اسی ضمن میں اس سے ملحق جو چیزیں ہیں، بچے ہیں، وہ کافروں کے بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں، اب وہ کدھر جائیں، کافروں کے بچے کدھر جائیں گے، مشرکوں کی اولاد کدھر جائے گی، کیا یہ بھی فطرت کے حکم میں ہے؟ تو فطرت سے متعلقہ یہ ضروری چیزیں ہیں، اگرچہ یہ خالصتاً ایک درس کی چیزیں ہیں، لیکن میں نے سمجھا کہ چلے بعض دفعہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے ضمناً میں نے بات عرض کر دی ہے کہ نبی کی تعلیمات ان کی عدم موجودگی میں بھی وہ حجت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ کے بعد، یہ جو زمانہ فطرت کا ہے جس میں بظاہر کوئی نبی نہیں تھا، اس میں بھی ایک ایسا گروہ تھا جو اپنے آپ کو حنفاء کہتا تھا۔ کیا مطلب تھا؟ یہ یہودی، عیسائی یا مشرک نہیں تھے، نہ کسی آسمانی مذہب کو اس طرح یہودیت کے طور پر یا عیسائیت کے طور پر اپنائے ہوئے تھے، یا منکر بھی نہیں تھے کہ مشرک تھے، حنفاء۔ اور ان کے بارے میں جس طرح قرآن کے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یہ حنیف تھے، اور اس کی پیروی کرنے والے وہ حنفاء و یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم، وہ حنفاء کہلاتے ہیں۔ تو احادیث سے بعض ایسے واقعات جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی لوگ ہدایت پر تھے، اپنی ذاتی کوشش کی وجہ سے یا موجود تعلیمات کی وجہ سے۔ وہ حنفاء، وہ جو کسی پیغمبر کی، یعنی توحید کی دعوت، اللہ کو ماننا جو پیغمبر پیش کرتا ہے اس پر زندگی گزارنے والے لوگ۔ ہاں، ان میں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ عین مسلمان ہی ہو وہ بندہ، ویسے تو سارا پیغمبروں کا دین اسلام ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وقتی طور پر وہ کیسا ہو گیا، اس نے کس
کی تعلیمات کو مانا کہ اس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی. جس طرح ورقہ ابن نوفل ایک شخصیت ہے، حضرت خدیجہ کے عزیز تھے، چچا تھے ان کے. حضور جب رسول بن کر بعثت ہوئی ہے آپ کی تو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نصرانی ہو گئے تھے، یعنی اس وقت وہ جس توحید پر تھے اور شریعت جو ان کے ہاں تھی وہ نصرانیوں والی تھی، کوئی اور تھی نہیں. مطلب وہ ہدایت کا ایک راستہ تھا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک شخص کا ذکر آتا ہے، زید بن عمر ابن نفیل. یہ موحد آدمی تھا. اس کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک بیزار شخصیت تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پھر توفیق دی، ان کی اولاد میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. جلیل القدر صحابی 10 مبشرہ میں سے ایک حضرت سعید ابن زید بن عمر ابن نفیل، وہ حضور کے صحابی ہوئے ہیں، 10 مبشرہ میں سے بھی تھے. بہرحال زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر جو روایتیں آتی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ قریش ایک جگہ پر موجود تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، یہ پہلے کی بات ہے، ایک سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے. فابا ان یاکلا، وہاں روایت میں آتا ہے یہ زید بن عمر بن نفیل نے کہا قریشیو میں تمہارے کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، میں نے نہیں کھانا، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گا. یعنی چونکہ حضور بھی قریشی تھے، لیکن کیا اس وقت وہ جو اس کا عذر تھا کہ میں اس وجہ سے نہیں کھاؤں گا وہ وہاں موجود تھا. اس نے ساتھ بعد میں وضاحت کی، لا آکل علی انصابکم، میں تمہارا یہ جو بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا کھانا ہے یہ نہیں کھاتا. تو کہیں یہ کھانا بھی وہ نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ حضور جو ہے وہ بھی کھاتے تھے ساتھ ہی. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کا کھانا جو ہے عمومی حوالے سے وہ قریشیوں سے جو ہے وہ اجتناب کرتے تھے کہ یہ اسی طرح کے ہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے بھی کبھی شرک والی محفل میں وہ شرکت نہیں کی، نہ کھایا ہے، نہ حضور کا جو ہے وہ تعلق تھا اس طرح. اللہ کے رسول بالکل جس نے رسول بننا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. بہرحال اس نے کہا میں نے نہیں یہ کھانا. وہ لمبی حدیث ہے. پھر انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ان بتوں سے جو قریش کے ہاں جو ہے وہ مروج تھے. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ایک روایت وہ ساتھ ہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رأیت زید بن عمرو بن نفیل قائما مسندا ظہرہ الی الکعبۃ، میں نے اسی زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ اپنی پشت جو ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھے. سبحان اللہ، کیسا بندہ تھا، جگہ بھی کیا تھی، کعبے کے ساتھ کھڑا تھا اور کیا کر رہا تھا، یا معشر قریش، اور قریشیو، جس طرح بندہ تانا دیتا ہے، واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے علاوہ ابراہیم کے دین پر تم میں سے کوئی نہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا اس کا، دلیل کے طور پر کہ میں ابراہیم کے دین کو، دین حنیف کو ماننے والا ہوں، تم تو شرک میں مبتلا ہو چکے ہو. کعبے کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر اس نے یہ بات کہی. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ تھے ہی اس طرح کی، بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ بت نصب کر دیے تھے بدبختوں نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے دین ابراہیم پر لوگ تھے. کس بن سعید الایادی کے بارے میں آتا ہے، اور بھی بے شمار شخصیتیں ہوں گی لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو صحیح دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھے. بہرحال یہ جو فطرت کا زمانہ ہوتا ہے اس کے متعلق دو ہی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر تو کوئی حجت قائم ہو چکی ہو رسولوں والی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلیں، شرک کا راستہ اختیار کریں، حجت جو ہے اس کا انکار کر دیں، پھر تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. حجت کے تمام ہو جانے کے بعد، وسائل کے مہیا ہونے کے بعد جو کسی بندے کے نجات کے لیے ضروری ہوتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہی ہے. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، حق اس طرح واضح بھی نہیں ہو سکا، اس کے ساتھ ہی آج بھی اگر کوئی ایسا علاقہ موجود ہے، یہاں دوست پوچھتے ہیں، اگرچہ یہاں اگر ہے تو وہ قصور ہمارا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی دنیا کے خطے کے اندر کوئی بندہ موجود ہے، کوئی قوم موجود ہے، وہ فطرت کے حکم میں ہوگی.
ان کے پاس اگر حجت قائم نہیں ہے، ان کے پاس اگر وہ اللہ کی طرف سے برہان نہیں آئی، قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی وہ دلیل ایسی جس طرح حجت ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر اپنے عادل العادلین، منصف مزاج، سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ہستی اللہ کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ وسائل جو کچھ لوگوں کو میسر ہوں اور کچھ کو میسر نہ ہوں ہدایت کے، وہ لوگ جو اس سے محروم ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی ان پر زیادتی نہیں کرے گا۔ آج بھی اگر کوئی فطرت کے علاقہ میں ہے، واقعتاً وہ کسی پہاڑ میں یا غار میں رہتا ہے، کوئی اس کو خبر نہیں ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچا، بستیوں کی بستیاں آباد ہیں، یہ بہت بڑی دنیا ہے، اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ کوئی فیصلہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے کفر یا اسلام کا وہ نہیں کریں گے۔ جس طرح میں بس اشارہ ہی اب کر سکتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ امام صاحب نے باب باندھا ہے، باب ما قیل فی اولاد المشرکین، یہ مشرکوں کی اولاد کا کیا بنے گا، یعنی وہ معصوم بچے جو بلوغت کی عمر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کیا وہ بھی فطرت ہی کے حکم میں ہیں؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمومی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کافروں کے بچے کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے، 3 طرح کی روایتیں امام صاحب لائے ہیں۔ پہلے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، یہ اولاد کفار کیسے عمل کرنے والے ہیں اللہ کے علم میں ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرے گا، یعنی اس میں قطعیت کے ساتھ حضور نے نہیں کہا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ پھر ایک روایت ہے، ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ خواہ کسی کافر کے گھر بھی پیدا ہو، وہ تو فطرت پر ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ یہودی، نصرانی اور مجوسی تو وہ والدین بناتے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ لہذا اگر اس سے پہلے کہ جس پر احکامات شریعت بلوغت سے پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ابھی احکامات جو ہے اس کا پابند نہیں ہوا، پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ پھر ایک روایت جو ہے وہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کی کچھ نشانیاں یا مشاہدات غائب دکھائے، جو چیزیں نظر نہیں آتی، ان میں سے ایک شخص ایک جگہ بڑا درخت جو ہے وہ دکھایا، اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے ارد گرد جو ہے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے بہت۔ تو پھر لمبی حدیث ہے، پوچھا جب کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ جد الانبیاء، پیغمبر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ان کے ارد گرد جو ہے یہ فطرت پر پیدا ہونے والے بچے ہیں، یعنی پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اولاد المشرکین، یعنی مشرکوں کے بچے بھی ساتھ تھے؟ فرمایا اولاد المشرکین، وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ اس سے ان ساری روایتوں کو اکٹھا کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے جو فطرت اسلام پر ہوتے ہیں، احکامات کے پابند نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ان پر سختی نہیں کرے گا، ان کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ فطرت پر پیدا ہونے والا فطرت پر ہی رہے گا، اس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ یا ایک دوسری صورت، ایک روایت میں، یہ بخاری وغیرہ میں نہیں ہے، ویسے کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، قابل عمل ہے ویسے روایت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت جہنم کے فیصلے سے پہلے کچھ لوگوں کا امتحان لے گا۔ امتحان دنیا میں جس طرح آزمائش ہوتی ہے، یہ بہرا ہے بندہ، گونگا ہے بندہ، معتو، عقل نہیں ہے اس کی، یعنی دیکھو یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہوتی ہیں، یعنی ان تک بات پہنچتی نہیں ہے۔ اب ایک پاگل آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو وہ مرفوع القلم ہے، اسی طرح اگر کسی کو سنائی نہیں دیتا، بول نہیں سکتا، محروم ہے ان چیزوں سے، پھر کیا بنے گا؟ چوتھا بندہ فطرت کے زمانہ میں ہے، یعنی جہاں کوئی پیغمبر کی تعلیم ہی نہیں ہے، تو یہ سارے جو ہیں ان کا امتحان ہوگا۔ یمتحنون یوم القیامہ کے لفظ جو ہے وہ آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر ان کی طرف رسول بھیجے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا اس آگ میں داخل ہو جاؤ، تو فرمایا اگر وہ آگ میں داخل ہو جائیں کانت لہم بردم و سلامہ، اللہ تعالیٰ اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک بنا دے گا، چونکہ وہ پیغمبر کی مان رہے ہوں گے۔ تو پیغمبر کی ماننا، وہ خواہ کسی طرح کا بھی حکم ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا ماننا، جو بندہ ایک امتحان کی صورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینی تھی، فرمایا جو داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو
جو جہنم میں نہیں وہ جنت کے اندر لے جائے گا، اسی آگ کو بردم و سلامہ بنا لے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی تھی۔ تو یہ بھی روایت، اس طرح کے دلائل وہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ فطرت کے زمانہ میں، اور اسی طرح یہ جو لوگ ماتو ہوتے ہیں، یہ بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، یہ معذور قسم کے لوگ، کوئی نص واضح طور پر نہیں آتی اس طرح جس طرح دوسرے لوگوں کے بارے میں آتی ہے کہ آزمائش اور امتحان میں کہ یا یہ اسی طرح ہے یا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ملا کر الحمدللہ شرح صدر ہونا چاہیے کہ فطرت کے زمانہ میں یہ ایشو یہ جو ہے یہ بعض دفعہ کرٹیکل بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کچھ شخصیات کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا انجام بخیر نہیں ہے، یعنی انجام کے اعتبار سے وہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے زمانہ کے حوالہ سے اگر کسی کا نام لے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں، شخصی اعتبار سے یہ کہہ دیں کہ یہ شرک پر تھا، یہ مشرک ہے، پھر اس کا معاملہ وہ شرک والا ہی ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت بنا رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کہ اس کا انجام جو ہے وہ مشرکوں والا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو عمومی اعتبار سے فطرت کے حوالہ سے وہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اگر اس طرح جس طرح دوسروں کے پاس حجت اور دلیل پوری کی پوری آئی ہے نہیں آئی ہوگی تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ان کا فیصلہ اسی طرح ہوگا جس طرح کوئی منصف مزاج فیصلہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مسئلہ کے اندر ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی طرف سے افراد تفرید کے ساتھ شخصیات کا فیصلہ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ